حسن روحانی صاحب نے مارچ 2016 میں جب دورہ کیا تھا تو اس وقت وہ 14 سال کے بعد آنے والے پہلے ایرانی پریزیڈنٹ تھے، اور اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، لیکن وہ دورہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بالکل دب گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ کلبھوشن یادو کا مسئلہ اس وقت ایک دم سے سامنے آ گیا تھا، لیکن یہ بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا دورہ اب تک چل رہا ہے، اہلیہ بھی ساتھ ہیں ان کے۔ دورہ جو تھا، کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک تبادلہ ہوا ڈرونز کا، میزائلز کا، تو اس سے یہ دورہ جو تھا اس پر بھی اس کے کچھ سائے پڑے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں صرف 2 ملک ایسے ہیں جو اسلامی جمہوریہ ہیں۔ مسلمان ملک تو بہت ہیں نا، جمہوری اسلامی ایران اور اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ہاں، اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ دنیا کا سب سے پہلا ملک تھا جو اسلامی بھی تھا اور جمہوری بھی تھا، جس نے اپنا نام، جب ہمارا دستور بنا تو ہمارا نام ہم نے تجویز کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بالکل۔ اور اس کے بعد جب ایران میں انقلاب آیا، امام آیت اللہ خمینی اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور 79 میں ہم نے وہاں جا کے ان کا گھر بھی دیکھا ہے، مسکن بھی دیکھا ہے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا کوارٹر سمجھیں آپ، 2-3 مرلے کا بالکل مکان۔ ایسے ہی ہے۔ تو جہاں میں جوہر اگر کوئی آشکار ہوا، کلندری سے ہوا ہے، تونگری سے نہیں۔ واہ۔ تو بہرحال امام خمینی نے ایک دنیا بدل دی۔ تو اسلامی جمہوریہ ایران یعنی جمہوریت بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔ اور یہ جو ایرانی صدر تشریف لائے ابراہیم رئیسی، جی، ایک بڑے یعنی سکہ بند عالم دین ہیں، بہت ان کی یعنی تعلیم ہے اعلیٰ اور تربیت ہے۔ مشہد میں پیدا ہوئے اور امام رضا کی اولاد میں سے ہیں، بلکہ حسینی سید ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک لمبا کیریئر ہے ان کا، لمبی سٹرگل ہے۔ یہ پروسیکیوٹر بھی رہے، ڈپٹی پروسیکیوٹر بھی رہے، جج بھی رہے، ڈپٹی چیف جسٹس بھی رہے، چیف جسٹس بھی رہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایران میں صدارتی انتخاب بھی لڑا۔ میرا خیال 2ری بار لڑا ہے انہوں نے۔ اچھا، مجھے یاد نہیں، لیکن یہ بنے پہلی دفعہ۔ ہاں جی، پہلی دفعہ۔ تو بہرحال ایک بڑے ہی ممتاز شخصیت ہیں، اور جو حضرت آیت اللہ خامنئی کے بہت قریب ہیں۔ ہاں جی۔ اور ایران جو ہے وہ ان کی قیادت میں بہرحال آگے بڑھ رہا ہے، اور اس نے اپنا نقش بنایا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت ایران جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف وہ کھڑا ہے، اور عوام کی سطح پر، ڈنکے کی چوٹ پہ، عوام کی سطح پہ جو پذیرائی ایران کی ہے، حمایت بالکل وہ کسی دوسرے ملک کی نہیں ہے۔ تو شیعہ ہوں، سنی ہوں، سب جو ہے ایران کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ایران نے انہیں ایک ولولہ تازہ دیا ہے۔ تو اب تشریف لائے یہاں۔ اچھا، یہ بھی اب آج ایرانی سفارت خانہ جو ہے اس نے ان کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کر رکھا تھا اسلام آباد میں۔ اچھا، تو اس میں ہمیں بھی دعوت تھی۔ ٹھیک، لیکن آپ اب وہ ایسا ہوا کہ میں تو گھر سے روانہ ہونے والا تھا اچھا کہ وہ اطلاع آئی کہ وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اچھا ان کی جو سرکاری مصروفیات ایسی ہیں کہ اس میں وہ جو عشائیہ تھا جو انہوں نے یہاں کے لوگوں سے، اہل صحافت سے، اہل دانش سے، ملاقاتیں کرنی، اہل سیاست سے ملنے کے لیے رکھا تھا، وہ عشائیہ منعقد نہ ہو سکا۔ اور دیکھیے ایران جو ہے نا، ایران کے جو لوگ یہاں سفیر ہو کے آتے ہیں، جو قونصل جنرل آتے ہیں، وہ بھی بڑے دانشور ہوتے ہیں۔ اور یہاں جب ایران کے لوگ آتے ہیں، ایران کے رہنما آتے ہیں، تو ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یونیورسٹی جائیں، وہ طالب علموں سے ملیں، وہ اخبار نویسوں سے ملیں، تاکہ عوام سے عوام کا رابطہ مؤثر ہو۔ بہرحال مجھے تو افسوس ہوا، اس سے پہلے خامنہ ہی آئے تھے
تو ان سے ملاقات ہوئی تھی. اچھا. اور امام خمینی کو تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ان کے گھر کی زیارت کی ہے. تو بہرحال لیکن فرق آپ نے دیکھا شاہین صاحب، ایک وہ تہران میں جو محل تھا شاہ کا، شاہ ایران کا، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے جا کے، تو وہ تو دیکھیں جاہو جلال کتنا لمبا، آپ گاڑی میں اندر جاتے ہیں. لیکن یہ جو ایک یعنی کہ جو انقلاب ایران لانے والے لوگ تھے وہ کتنی سادہ زندگی، یا ان کی جو فالوورز ہیں جو اب محمود احمدی نژاد ہوں یا اب ہوں. بات یہ ہے نا، بات یہ کہ جہاں میں کہہ اقبال نے کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، جو کی روٹی پر جو طاقت ہے حیدر کی اس کا انحصار ہے. کیا بات ہے. تو بات یہ ہے کہ جو قومیں اور جو لیڈر جو ہیں بڑے ہوتے ہیں وہ جائیدادیں نہیں بناتے ہیں، سادگی اختیار، وہ اپنے انبار دولت کے اکٹھے نہیں کرتے، وہ اپنے اصولوں کے ساتھ جڑتے ہیں اور قوموں کو نئی زندگی دیتے ہیں. آج قائد اعظم کو ہم اس لیے یاد کرتے ہیں کوئی پراپرٹی چھوڑ کے گئے ہیں، کوئی مربع چھوڑ کے گئے ہیں، اور گاندھی جی کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہاں کٹیا میں زندگی گزار دی نا. ہری جن اللہ کے بیٹے، ان کو خدا کے بیٹے بنائے، لباس دیکھو تو کیا وہ ایک چادر سی اوڑی ہوئی، ان کے درمیان زندگی گزار دی. تو اس طرح ایران کے رہنما ہیں. اور پھر ہمارے دیکھیں خان لیاقت علی خان، ہزاروں مربع زمین چھوڑی یہاں آ گئے، کوئی کلیم ہی داخل نہیں کیا. اور اب ان کی پوتی جو ہے ان کے پوتے پڑپوتے پھرتے ہیں کہ بھئی ہماری کوئی زمین ہی مل جائے، کوئی ہمارا کوئی کلیم ہی اس کی سنوائی ہو جائے. بالکل. یہاں لاہور شہر میں یہ تماشے ہیں. بہرحال تو ایران کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت امت مسلمہ جو ہے اس کو متحد بھی کر رہی ہے اور اس کے جذبات کی ترجمانی بھی کر رہی. اور ابھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات ختم ہو چکے ہیں الحمدللہ. بالکل. اور چین کی کوشش سے معاملات طے ہو گئے ہیں. تو اب وہ وہاں آئے ہیں، اب ہم نے ایم او یو سائن کیے ہیں. اس سے پہلے جب زرداری صاحب پہلے صدر بنے تھے تو ان کے ساتھ ہم گئے تھے سرحد پر، ایران میں بھی گئے تھے نا. اچھا. اور وہاں جو معاہدہ ہوا تھا گیس پائپ لائن والا، اب وہ گیس اب تک سپلائی نہیں ہو سکی. ایران نے تو اپنے حصے کی پائپ لائن بچھا دی. بالکل. ہم نے وہ جو بین الاقوامی سینکشنز ہیں اس کے ڈر سے نہیں، ان کے اس کی مجبوری سے ابھی تک مکمل نہیں کر سکتے. اب یہ جو دورہ ہے شامی صاحب، اس میں چلیں ایک تو یہ ہو گیا، اب اس میں بھی بڑی ایم او یوز ہوئے سائن. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ سرحدی علاقوں میں بزنس ہونا چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، چہل پہل ہونی چاہیے. اکنامک زون اور خود ابراہیم صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھئی $10 ارب تک پاکستان اور ایران کی تجارت بڑھے. لیکن اب یہ اللہ کرے کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ یہ ایم او یوز ان پر عمل بھی ہو سکے. دیکھیں اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم ایران سے تیل لیں، ایران سے گیس لیں تو سستی بھی پڑے گی، اور اس وقت ہم مرے جا رہے ہیں انرجی کے ہاتھوں. ایگزیکٹلی، ہر مہینے بل دے کے کوئی راستہ نکالنا ہوگا. اس پر شامی صاحب جو ظاہر ہے ایک تو یہ ہو گیا، چلیں جی ٹھیک ہے. مجھے یقین ہے کہ شاید کل جب آئیں گے لاہور میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی شاید ملاقات ہو جائے، کیونکہ گورنر ہاؤس ہو سکتا ہے، واللہ عالم. یہاں کے اقتدار کے ایوان جو ہیں وہ تو دیواریں کھڑی کر کے بیٹھتے ہیں. نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ہوگی، مجھے ایسا لگ رہا ہے. مگر یہاں تو ابھی تک تو یہی ہے. میں نے سنا تھا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی بھی آنا چاہتے تھے. اچھا. اور اب یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جائیں گے شاید. آپ دیکھتے ہیں. بہرحال چشم ما روشن دل ما شاد. ایگزیکٹلی. ان کے آنے سے ہمیں فرحت ہوئی ہے اور ان کے آنے کو ہم باعث برکت سمجھتے ہیں، تو اس لیے ان کی راہ میں آ کے بچا رہے ہیں. بالکل. اچھا شامی صاحب، اب یہ جو دورہ ہے ظاہر ہے اس پر مختلف ممالک کی بھی نگاہیں ہیں. ٹھیک ہے، امریکہ بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا. امریکہ، ہم بھی امریکہ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا. نہیں، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ سر کوئی دباؤ کسی قسم کا، کیونکہ ظاہر ہے ایران دباؤ کیا ہونا ہے بھئی، ہم آزاد ملک ہیں، مگر ہم نے کون سا کوئی وہ کر رہے ہیں، ہم ایسی حرکت تو نہیں کر رہے. ہم تو دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. حرکتیں تو غزہ میں ہو رہی ہیں اور $50 بلین امریکہ نے دینے کا اعلان کیا غزہ کو. نسل کشی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے، اور اس کو $50 ارب اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہو گیا. اور آپ بتائیے، یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے. تو غزہ جو ہے یعنی کیا ان قیامت بیت رہی ہے اور
کیا وہاں خون ناحق بہ رہا ہے. ایک ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہاں پر. اقوام متحدہ جو ہے اس کی قرارداد جو ہے پاؤں تلے رون دی گئی اور جنگ بندی نہیں ہو سکتی.